السلام علیکم سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں اور ایک اچھے لیڈر میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر سب سے جو بڑا لیڈر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی لائف پر غور کریں، جو چیزیں بھی ہیں، جو پوائنٹ بھی ہیں ان کو نوٹ کر لیں، وہی ایک لیڈر کی اور اچھے لیڈر کی جو ہے وہ خوبیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کی لائف کے اندر ایک پوائنٹ تھا دور اندیش ہونا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کس فہم و فراست کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا؟ تو لیڈر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے کہ لیڈر کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صادق و امین ہونا، دیانتدار ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار صادق و امین کہتے تھے، تو لیڈر کی یہ خوبی ہے کہ وہ صادق و امین ہو۔ جب اس کو کوئی امانت دی جائے قوم کی، ملک کی، پیسے کی، تو وہ اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرے۔ تو لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ تعریف کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے کہا کہ خالد بن ولید سیف اللہ ہیں، آپ نے کبھی کہا کہ فلاں صحابی کے من کن تو مولا فاز علی المولا۔ آپ مختلف صحابہ کو مختلف ٹائٹل دیتے، اور لیڈر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو آپ غیر جانبدار ہوتے تھے، غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، غیر جانبدار ہوتا۔ تو فیصلے کی قوت، تو لیڈر کے اندر جب فیصلے کی قوت ہوتی ہے تو وہ فیصلہ جب کرتا ہے تو وہ فیصلہ 2 + 2 = 4 کی طرح کرتا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں وہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کرتے تھے۔ آپ جب کوئی فیصلہ کرتے اس کو کئی اینگلوں سے دیکھتے، کئی طریقوں سے دیکھتے، پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتے۔ اس کے بعد لیڈر کا ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا عمل اور اس کا قول ایک جیسا ہوتا ہے۔ جو وہ بات کرتا ہے وہ عمل خود بھی کرتا ہے، جو حکم دیا وہ پہلے خود کیا۔ تو ہم اگر آپ کی ذات کو دیکھیں، چونکہ آپ سے بڑا اس کائنات میں کوئی لیڈر نہیں تھا، تو خندق کے موقع پر آپ نے پہلے خود خندق کھودی۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب صحابہ کرام ساتھ ہیں، خندق خود کھود رہے ہیں تو آپ بھی کھود رہے ہیں، تو آپ سب سے آگے ہیں۔ اگر جنگ کی بات کریں تو آپ جنگ میں سب سے آگے ہیں۔ تو لیڈر پہلے خود کام کرتا ہے، پھر وہ دوسرے جو ٹیم ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہے برداشت کرنا، معاف کرنا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ملتی۔ آپ نے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو معاف کر دی۔ آپ نے کہا جو صحن کعبہ میں چلا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو معافی، جو دروازہ بند کر دے اس کو معافی۔ تو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو معاف کر دیے، مگر یاد رہے معاف ان کو کیا جن کا مسئلہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کی ذات کے ساتھ تھا۔ مگر جب بات حقوق العباد کی آتی ہے، دوسرے لوگوں کی آتی ہے، تو وہاں آپ نے سزائیں بھی دی، وہاں آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دیا، وہاں آپ نے گردنیں کاٹنے کا بھی حکم دیا۔ مگر جب بات انصاف کی آتی ہے، عدل کی آتی ہے، اور جن کو معافی دی، جہاں آپ کو خود کا مسئلہ تھا تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، وہ مسائل جس طرح کے بھی ہوں ان مسائل میں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور ہم آپ کی اگر لائف میں دیکھیں تو آپ نے فرمایا اگر میرے ایک طرف سورج رکھ دیا جائے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں اپنی جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں کام ضرور کروں گا۔ جو ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے ان ٹارگٹ پر جو ہے وہ محنت ضرور کروں گا۔ تو لیڈر جو ہے وہ گھبراتا نہیں، لیڈر جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں، بدر میں، احد میں اتنی مشکلات آئیں مگر آپ اپنے کام سے رکے نہیں۔ اس کے بعد لیڈر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ چینج سے نہیں گھبراتا۔ مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہجرت کرنا پڑی ہے تو وہ کر جائے گا اپنے مقصد کے لیے، اپنے اصول کے لیے۔
آپ جتنی بھی شخصیات ہیں بڑی بڑی ان کو دیکھ لیں، اور آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کو دیکھ لیں، قائد اعظم کو دیکھ لیں، تو جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ چین سے نہیں گھبراتے۔ لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، اور اگر ہم آپ کی زندگی سے یہ چیز لیں تو حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب کیا تھے؟ تو یہ ساری آپ کی ٹیم تھی جن کو آپ نے مختلف شعبوں کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ کچھ کو جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کیا ہوا تھا، کچھ کو علم کے لیے تیار کیا ہوا تھا، کچھ کو جو ہے وہ کسی اور مقاصد کے لیے۔ تو المختصر کہ یہ سارے جتنی بھی آپ کی ٹیم تھی، انہوں نے بعد میں آقا علیہ السلام کی تحریک کو آگے لے کر چلے۔ تو اگر ہم کوئی بھی شخص لیڈرشپ کے اصول سیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم لیڈرشپ کے حوالے سے پڑھیں، سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں۔ ہم نیوٹن، آئنسٹائن، وہ دوسرے جتنے بھی لیڈر ہیں، ہٹلر، ہم ان سے کیوں متاثر ہوں، جب کہ اس کائنات کے اندر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو ہے وہ ہمیں ساری کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مشاورت کرتا ہے، دوسری اپنی ٹیم کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ مشاورت بھی کرتا ہے، دوسروں کی رائے لیتا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اور لیڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ بڑا وفادار ہوتا ہے، اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص آ جائے وہ اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو وہ جاری رہتا ہے، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی موسم ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی اپنے مقصد سے جو ہے وہ باز نہیں آؤں، میں اپنے مقصد کو لے کر چلوں گا، یہ کفار جو مرضی کر دے۔ تو وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑتا۔